الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وعز مشانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم سبھی حضرات انتہائی عقیدت، محبت، مودت کے ساتھ مل کر حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، امام الانبیاء، محبوب کبریا، قائد المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات گرامی، خالق کائنات جل جلالہ کا شکر اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی. میں جو کچھ عرض کروں اس کو باغور سماعت فرمائیں اور دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تا دم حیات اس پر استقامت عطا فرمائے. حضرات گرامی، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کی اتباع، اس کا بھی ایک معیار ہے کہ ہمیں کس طریقے سے، کس لحاظ سے، کس اعتبار سے نبی اکرم نور مجسم سید عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. اس سلسلہ میں وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی تھی، جن کے دل و دماغ کی تشنگی حضور علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھ کر بجھا کرتی تھی،
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کے مہکتے ہوئے ستارے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ انہوں نے جس اعتبار سے، جس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا انتہائی اہم اور لازم اور ضروری ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے تعلق سے عرض کروں گا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سماعت فرمایا، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے خوش ہو جائے، مقام عزتی میں تمہیں، بارگاہ خدائی میں تمہیں مقام رضا مل جائے، اللہ تم سے خوش ہو جائے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، ہم تو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اے لوگو سن لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں مقام مقبول مل جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانا، یعنی عشق و محبت کے شاہ سوار کو بھی مدینہ کی راہوں سے ہو کر آنا۔ جب تم میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو گے، حضور کے افکار کی، حضور کے اقوال کی، حضور علیہ السلام کے نظریات کی جب تم اتباع کرو گے، تو تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام محبوب حاصل ہو جائے گا۔ پوری زندگی تم جنگلوں کی، صحراؤں کی خاک چھانتے پھرو، لیکن جب تک میرے اور میرے بندے کے درمیان میرے حبیب کا واسطہ نہیں آتا، تب تک تمہیں میری رضا حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اس آیت کریمہ کو سرسری طور پر دیکھیں تو یہ آیت کریمہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اتباع کی تعلیم دے رہی ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کی تعلیم دے رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے اے لوگوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہم چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کی اتباع کے بغیر ہمیں اللہ رب العزت کی محبت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضور کی اتباع کیا ہے؟ اتباع رسول کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کرنا۔ اگر حضور نے فرما دیا کہ آج روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا، اگر فرما دیا آج افطار کرنا ہے تو افطار کرنا، عید کے دن روزہ رکھنا، اگر یہ حکم آ جائے تو یہی کرنا ہے، یہ ہے اتباع رسول کا مطلب۔ ابھی شجر اسلام کو بلند کر سیراب کرنے کے لیے نکل جاؤ تو فوراً نکل پڑنا، مطلب کہ حضور علیہ السلام کے ہر حکم پر لبیک کہنا ہے، اور حضور کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اس کا نام اتباع رسول ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس طریقے سے حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اسلام سے کتنے دور ہو چکے ہیں، دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ جب جنگ بدر کا وقت آیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، انصار کو، مہاجرین کو جمع فرمایا، اور فرمایا اے میرے صحابہ، توجہ سے سنو، فرمایا میرے صحابہ، جنگ دروازے پر دستک دے رہی ہے، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس وقت یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر باہر سے کوئی مدینے میں آ کر چڑھائی کرے تو پھر انصار پر لازم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، توجہ سے سنو، اور اگر کوئی مدینے میں ہی چڑھائی کرے
یا باہر جا کر مسلمانوں کو لڑنا پڑے تو پھر انصار کو لازم نہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جنگ دروازے پر دستک دے رہی ہے، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت سعد کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، قربان جائیں ان عشق و محبت کے شہسواروں پر، ان عشق و محبت کے چمکتے ہوئے ستاروں پر۔ کیسا منظر تھا! مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، حضور منبر پر تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام سامنے تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا تو حضرت سعد کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ لو امرتنا ان نخیدها لا خذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برک الرماد لفعلنا۔ کیا بات کہی حضرت سعد، یہ سننے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حضرت سعد سے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ جنگ کی بات کرتے ہیں، میرے آقا آپ حکم تو ارشاد فرمائیں، ہمیں آپ کے حکم کی دیر ہے، ہم اپنی سواریوں سمیت سمندروں میں چھلانگ لگا دیں۔ یا رسول اللہ آپ کے حکم کی دیر ہے، آپ حکم تو ارشاد فرمائیں، حکم تو کریں میرے آقا، آپ کے حکم پر ہم اپنی سواریوں کو سمندروں میں ڈال دیں، سواریوں سمیت سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیں، لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برک الغماد، یہاں برک الغماد سے مراد یا تو یمن کا حصہ ہے یا پوری روئے زمین۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے آقا آپ صرف یہ بات کرتے ہیں، اب حکم تو ارشاد فرمائیں، ہم آپ کا جھنڈا لے کر پوری روئے زمین تک پھیل جائیں، ہمارے دلوں میں میرے آقا آپ کی محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، آپ کی محبت کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں لہرا کے لوٹے، دنیا ختم ہو جائے گی، زمین کا حصہ ختم ہو جائے گا یا رسول اللہ، لیکن ہمارے جذبات ختم نہیں ہوں۔ اللہ کیا انداز ہے، کیا اتباع رسول ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ حضرت سعد کی صرف جذبانہ تقریر نہیں تھی، پھر بدر کے ریگزار نے بھی دیکھا، آسمان نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، کیا دیکھا کہ جب کسی صحابی کے جسم سے کوئی خون نکلتا ہے تو کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہوا۔ اللہ اللہ اکبر، یہ ہے اتباع رسول کہ حضور علیہ السلام جس چیز کا حکم دے فوراً حاضر۔ اور جنگ خندق میں جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، بخاری شریف حدیث ہے، صحابہ کرام کئی دنوں کے بھوکے تھے، کئی دنوں کے پیاسے، صحابہ کرام کے کپڑے گرد آلود تھے، گرد پڑا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کی حالت دیکھی تو فرمایا اللہم انا لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، یا اللہ خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے، میرے انصار اور میرے مہاجر میں میرے مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے جب یہ حضور علیہ السلام کا فرمان سنا توجہ سوچا شاید کہ ہم نے کوئی کوتاہی ہوئی، اس لیے حضور علیہ السلام نے تو صحابہ کرام نے آگے سے جو جواب دیا وہ سننے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم نے بیعت ہی آپ کے ہاتھ پر آپ کے نام پر مر مٹنے کی ہے یا رسول اللہ، آپ کے نام آپ کے ہاتھ پر آپ کے نام پر مر مٹنے کی بیعت کی ہے یا رسول اللہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں میرے آقا، آپ حکم ارشاد فرمائیں، آپ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ، یہ ہے اتباع رسول۔ حضور علیہ السلام جس چیز کا حکم دے فوراً اسے بجا لانا، اسے فوراً بجا لانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور مسکرائے، تبسم فرمایا آپ نے۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین ہنسنے کی وجہ کیا ہے، تبسم کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے قربان جائیں کیسی اتباع رسول تھی، حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو وہ کیچ کیا کرتے تھے، ایک ایک عمل کو وہ کیچ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے تبسم کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہیں کھڑے ہو کر اپنے آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے حضور کو
مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں آج یہاں کھڑے ہو کر مسکرا رہا ہوں۔ اللہ، اتباع رسول کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق گزرے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ جس سے حضور کو نفرت ہے ہمیں بھی اس سے نفرت ہے۔ ایک صحابی نے مکان بنایا، انتہائی خوبصورت مکان۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزرے، اس مکان کے قریب سے گزرے، حضور نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، یعنی ناپسند فرمایا کہ اتنا بڑا مکان بنانا دنیا میں کیا ضرورت ہے؟ دنیا صرف ایک امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ حیات جاودہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی آگے ہے، اس زندگی کے لیے کچھ کماؤ، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے ناپسند فرمایا۔ جب اس صحابی کو پتہ چلا، اسے یہ خبر پہنچی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے تھے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مکان کو ناپسند فرمایا ہے، تو انہوں نے پورا اپنا مکان گرا۔ یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہی ہمیں پسند ہونا چاہیے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مقامات پر قرآن مقدس میں نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، اور بھی بہت سارے مقامات پر فرمایا نماز پڑھو۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج الدین، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور بھی بہت سارے ارشادات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو، یعنی نماز کو پسند فرمایا اور نماز کا حکم دیا۔ اور اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جان نکل جائے، مال فوت ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہماری نماز نہ چھوٹے۔ یہ ہے اتباع رسول کا مطلب، یہ ہے تقاضا حب نبی، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا، اور یہ ہے حب نبی کا تقاضا، یہ ہے اتباع رسول کہ نماز ہم سے نہ چھوٹے، نماز ہم سے نہ چھوٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بتاؤ عاشق سے بڑھ کر اس سے اور کیا چاہیے؟ اس کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس چیز میں ہے، تو عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہونی چاہیے؟ عاشق تو اپنے محبوب کی رضا تلاش کرتا ہے۔ کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے، کوئی ایسا کام مجھے مل جائے جس میں میرے محبوب کی رضا، تو حضور علیہ السلام کی رضا نماز میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی نماز میں ہے، اور نماز سے ہم دور۔ ہمارا حال کیا ہے؟ لوگوں غور کرو، آخرت کا مقام انتہائی سخت مقام ہوگا، بروز آخرت انتہائی سخت روز ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ غور سے سنو، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ ہم سب کے باپ ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں، ہمارے لیے سفارش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی کہیں گے نفس نفس، آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کو تلاش کرو، آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے لوگ حضرت آدم سے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، مطلب تمام انبیاء کرام کے پاس حضور علیہ السلام کو چھوڑا۔ ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج مجھے اپنی پڑی ہوئی، نفسی نفس، آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس وقت اگر کوئی ذات کام آئے گی، اگر کسی ذات کا سہارا ہوگا تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
جب لوگ لوٹ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں، اس کام کے لیے میں ہوں۔ اور اتباع رسول کیا ہے؟ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہم تک پہنچ چکا ہے، اللہ کا فرمان ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اتباع رسول یہ ہے کہ ہمارے زبان سے جھوٹ نہ نکلے، جب بھی زبان سے کوئی کلمہ نکلے تو سچ نکلے۔ لعنت اللہ علی الکاذب، قرآن نے فرما دیا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغل خوری نہ کریں، ہم بدگمانی نہ کریں، کسی کے بارے میں برا سوچیں نہ، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ حضور نے فرمایا کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ یہ ہے اتباع رسول۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے فائدے مند ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو نقصان ہو، دوسرے کو تکلیف ہو۔ آپس میں اتفاق قائم کریں، آپس میں محبت قائم کریں، ایک دوسروں کے کام آئیں، یہ ہے اتباع رسول۔ ایک دوسروں کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، مجبوری کے وقت غریبوں کی مدد کریں، یہ ہے اتباع رسول۔ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں، کسی کے بارے میں برا سوچیں نہ، چغل خوری نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، یہ ہے اتباع رسول کا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ کس طرح حضور علیہ السلام کے حکم پر جان چھڑکتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب لوٹ کر آئیں گے اور حضور نے پوچھ لیا کہ میرا فرمان تم تک پہنچ چکا تھا، اس وقت اگر حضور علیہ السلام نے ہم سے اپنا چہرہ ہٹا دیا تو بتاؤ اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ بتاؤ حضور علیہ السلام کی ذات کے سوا کوئی چارہ ہے؟ کوئی سہارا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت بے شک غفور رحیم ہے، اپنی رحمت سے جسے چاہے بخش دے، لیکن یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہمارے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں، اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے لحاظ سے ہمیں بخشش مل جائے، اپنے اعمال کے بلبوتے پر ہمیں بخشش مل جائے، ایسا نہیں۔ آج قرآن مقدس کو ہم نے صرف الماریوں کی زینت بنا کے رکھا ہوا ہے، قرآن مقدس کو ہم نے بکسوں کی زینت بنا کے رکھا ہوا ہے، جیسے قرآن مقدس نازل ہی بکسوں کے لیے ہوا تھا، الماری میں رکھنے کے لیے ہوا تھا۔ قرآن مقدس سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، یہ اتباع رسول نہیں ہے۔ اتباع رسول یہ ہے کہ تم ہر دن قرآن کی تلاوت کرو۔ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس سے ہدایت طلب کرو، ہدایت حاصل کرو، اور حیات گزارنے کے لحاظ سے قرآن مقدس میں جو رہنمائی فرمائی گئی ہے اسے حاصل کرو۔ یہ قرآن مقدس ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا صحابہ کرام کو انا تارکم فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فرمایا اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، جب تک تمہیں کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا دوسرے میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم ہر دن قرآن مقدس کی تلاوت کریں، ہم نمازی بن جائیں۔ یاد رکھیں کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیں صرف اپنی زندگی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اے بندے بتا تو نے زندگی کہاں گزاری، کس حال میں گزاری، تیرا ایک ایک پل کیسا گزرا، یہ تو حساب ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں اپنی ذات کے علاوہ اپنی اولاد کے متعلق بھی حساب ہوگا، اپنے والدین کے متعلق بھی حساب ہوگا، اپنے پڑوسی کے متعلق بھی حساب ہوگا کہ ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ یاد رکھیں ہم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی یا نہیں دی، ہماری بیوی نمازی تھی یا نہیں تھی، ہمارے والدین دین سے کتنے مخلص تھے یا نہیں، اس سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج وہ لوگ جن کی اولاد دین سے انتہائی دور ہو چکی ہے، جن کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، ضروریات دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جو انتہائی دین سے دور ہو چکے ہیں، وہ لوگ بتائیں کل قیامت کے دن جب ان سے ان کے اولاد کے متعلق سوال ہوگا تو وہ کیا جواب دیں؟ ہمارے اوپر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنی اولاد کی ذمہ داری۔
اپنے والدین کی بھی ذمہ داری، اپنے پڑوسی کی بھی ذمہ داری. ہم اگر دین سے مخلص ہیں، ہم اگر دینی معلومات رکھتے ہیں، ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم اپنے پڑوسی کو بھی بتائیں، اپنے پڑوسی کو بھی نماز کا حکم دیں، اپنے اولاد کو نمازی بنائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے. اللہ، کتنے؟ 4 آدمی. جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہے گی میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا تھا، میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا تھا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے باپ کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال. اسی طرح وہ اپنے بیٹے کے لحاظ سے بھی کہے گی، اپنے بھائی کے لحاظ سے بھی کہے گی، اور اپنے شوہر کے لحاظ سے بھی کہے گی. یعنی کہ وہ خود تو جہنمی ہوگی اگرچہ اس کا شوہر نیک ہو، اگرچہ اس کا باپ نیک ہو، اگرچہ اس کا بچہ نیک ہو، اگرچہ اس کا بھائی نیک ہو، لیکن ان کی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی، اس عورت کی بدکاری ان کو جہنم میں لے کے جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کریں. خود بھی نمازی بن جائیں، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں، دین کے قریب کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں میں نے جو کچھ کہا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں اس پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور تا دم حیات استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.